ایک بزرگ نے مکہ معظمہ جانے کا ارادہ کیا اور ان کی ماں ان کے اس سفر سے خوش نہ تھی اور یہ ماں کی رضا کے بغیر گھر سے نکل پڑے۔ اور ماں کو جب خبر ملی کہ میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا تو ماں نے رب کی بارگاہ میں بد دعا کی کہ اے میرے مولا، میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا ہے اور مجھے جدائی کے آگ میں جلا دیا ہے، اب تو بھی اس کے اوپر کچھ عذاب نازل فرما۔ ماں نے اتنا بد دعا کی اور بیٹا ابھی حالت سفر میں تھا، رات کا وقت تھا۔ بیٹا ایک شہر میں جا کر کے رک جاتا ہے اور مسجد میں جا کر کے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اتفاقاً جس شہر میں وہ بزرگ ٹھہرے تھے اسی شہر میں ایک چور بھی گھس جاتا ہے۔ لوگ اس چور کا پیچھا کرتے کرتے مسجد کی طرف آتے ہیں اور وہ چور مسجد کے گیٹ سے غائب ہو جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید چور اسی مسجد میں گھسا ہے۔ لوگ جب مسجد کے اندر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، لوگ ان کو چور سمجھ کر کے انہیں پکڑ لیتے ہیں اور پکڑنے کے بعد حاکم شہر کے پاس لاتے ہیں۔ اور جب اس حاکم شہر کے پاس لایا گیا تو حاکم شہر نے جو ہے ان کے ہاتھ اور پیر کاٹنے کا حکم دے دیا اور ان کی آنکھوں کا بھی نکالنے کا حکم دے دیا۔ جب ان کو یہ سزا سنا دی گئی، لوگوں نے ان کے ہاتھ پیر کو بھی کاٹ لیا اور ان کی آنکھوں کو بھی نکال لیا، تو حاکم شہر نے اعلان کر دیا کہ چور کی سزا ایسے ہی ہے۔ جب اس نے اتنی بات کہی تو بزرگ نے کہا کہ ایسا مت کہو، یہ کہو کہ ایک نافرمان بیٹا جو اپنے ماں کی اجازت کے بغیر طواف کعبہ کے لیے نکلا تھا اور اس نے اپنے ماں کی نافرمانی کی تھی، اس کی یہ سزا ہے۔ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ یہ بزرگ فلاں علاقے کے رہنے والے ہیں تو لوگوں نے ان کو ان کے گھر پہ لے جا کر کے چھوڑ دیا۔ اب بیٹے کو دروازے کے پاس لے جا کر کے چھوڑ دیا۔ اب بیٹے کو بھی نہیں معلوم کہ میں اپنے دروازے پر ہوں، ماں کو بھی نہیں معلوم کہ میرے دروازے پر کون ہے۔ بیٹا باہر سے دستک دیتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ جواب ملتا ہے کہ میں مسافر ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیا جائے۔ اندر سے آواز آتی ہے کہ چل کر کے آؤ، میں تم کو کچھ کھلا دیتی ہوں۔ آواز آتی ہے کہ میرے پاس پیر نہیں ہے، میں چل نہیں سکتا، ہاتھ پھیلاؤ۔ جواب ملتا ہے کہ میرے پاس ہاتھ بھی نہیں ہے۔ پھر وہ بوڑھی ماں کہتی ہے کہ اگر میں تمہارے سامنے آ کر کے کچھ کھلاؤں گی یا پلاؤں گی تو میرے اور تمہارے درمیان جو ہے حرمت قائم ہو جائے گی۔ جواب ملتا ہے کہ نہ تو میرے پاس ہاتھ ہیں نہ پیر ہیں، میرے پاس آنکھیں بھی نہیں ہیں، میں تم کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ وہ بوڑھی ماں روٹی اور ٹھنڈا پانی لے کر کے اس مسافر کے سامنے حاضر ہوتی ہے اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہے۔ جب ماں نے کھلا لیا پلا لیا، بیٹے نے ماں کو پہچان لیا کہ یہ میری والدہ ہے۔ بیٹا ماں کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میری ماں، میں ہی تیرا نافرمان بیٹا ہوں۔ جب بیٹے نے ماں سے اتنا کہا تو ماں بھی اب پہچان گئی کہ یہ میرا لاڈلا ہے۔ ماں نے جب اپنے اس بیٹے کی اس حالت کو دیکھا تو رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے مولا، تو نے میرے بیٹے کو جو ہے اس حال میں کر دیا ہے، اب مجھے بھی اور میرے بیٹے کو بھی جو ہے موت عطا فرما تاکہ میں لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ ماں نے جب اتنی دعا کی تو اللہ نے جو ہے دونوں کے روح کو قبض کر لیا اور دونوں اس دنیا سے چلے گئے۔ ناظرین، آپ نے اس واقعہ سے کیا سمجھا؟ یہ ایک نافرمان بیٹے کی سزا ہے جو اپنے ماں کی نہیں سنتا، جو اپنے ماں کی نافرمانی کرتے رہتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، اور جب ماں کے دل سے آہ نکلتی ہے تو اللہ رب العزت اس آہ کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا فوراً قبول فرماتا ہے، دعا بھی قبول فرماتا ہے، اور اگر والدین بیٹے کے حق میں بد دعا بھی کر دیں تو اللہ رب العزت اسے بھی قبول فرما لیتا ہے۔ ناظرین، آپ سے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے والدین کا دل نہ دکھائیں، آپ اپنے والدین کو نہ ستائیں۔ آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور ہم سب کو ماں باپ کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔